اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج موسم بھی اچھا ہے، صبح صبح ہلکی بارش ہوئی ہے، اتنی تیز نہیں تھی، ہلکی، جس کی وجہ سے سموگ کچھ چھٹ سی گئی ہے۔ آج میں ڈیرہ نواب صاحب میں آیا ہوا ہوں، صادق گڑھ پیلس میں۔ صادق گڑھ پیلس میں ایک دنیا آباد تھی، اور یہ دنیا دکھانے میں ایک ایک گوشہ جو اپنی اہمیت رکھتا ہے، ہر گوشے میں ایک علیحدہ نظام ہوا کرتا تھا، اور یہ یقیناً مہینے سے اوپر کا کام ہے۔ میں آہستہ آہستہ کوشش کر رہا ہوں کہ صادق گڑھ پیلس میں موجود تاریخ کو محفوظ کر لوں، کیونکہ اب کافی حصوں کی حالت ایسے ہے حکومت کی لاپرواہی کی وجہ سے، اور 40-42 سال جو یہ سیل رہ گئی ہے جائیداد پوری، اس میں جو حشر ہوا ہے عمارات کا، عظیم الشان عمارات کا، ممکن ہے کچھ سالوں کے بعد ان کا وجود ہی موقع پر نہ ہو۔ تو آج بھی میرے ساتھ خاندان عباسیہ کے میرے استاد بھی ہیں، میاں طارق عباسی صاحب ساتھ ہیں، ان کی مہربانی ہے، یہ ٹائم دیتے ہیں۔ آئیے میں آج آپ کو صادق گڑھ پیلس کے اندر موجود وہ جیل خانہ دکھاؤں، جس میں قصوروار ملزموں کو ٹھہرایا جاتا تھا، اور پھر جن پر جرم کچھ زیادہ ثابت ہو جاتا تھا پھر ان کو ڈراور بھیج دیا جاتا تھا مین جیل میں۔ تو یہ آپ جب محل کے مین گیٹ میں سے اندر داخل ہوتے ہیں تو سیدھے ہاتھ پہ سڑک ہے، اس پہ آ کے، اور پھر جب ایک موڑ آتا ہے تو اس کے ساتھ ہی آگے سارے کیونکہ درخت ہیں، اب دور سے یہ عمارت دکھائی نہیں دیتی، لیکن کیونکہ ہم نے تو گوشہ گوشہ کھنگالنا ہے، اس لیے آپ کو یہ جگہیں دکھا کر کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے وسیب کی اس عظیم تاریخ کو محفوظ کر لیا جائے، اور لوگ بھی دیکھیں کہ ریاست بہاولپور کی کیا شان و شوکت ہوا کرتی تھی۔ یہ چاروں پر طرف جھاڑیاں ہیں، بڑے بڑے درخت ہیں، یہاں پہلے صرف پھول اور خوبصورت درخت ہوا کرتے تھے، لیکن اب اس کو چاروں طرف سے جھاڑیوں نے گھیرا ہوا ہے محل کو۔ اب یہ عمارت آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ وہ قید خانہ ہے، یہ دیکھیں، یہ اس کے آگے جو برآمدہ ہوگا یقیناً وہ ٹوٹ چکا ہے، اور یہ اس کی اینٹیں پڑی ہیں۔ ہاں وہ دیکھیں، یہ برآمدہ ہی تھا، وہ سامنے وہ اس کا گلائی میں نظر آ رہا ہے دروازہ اس طرف سے داخلے کا، یہاں بھی یقیناً دروازے ہوں گے، وہ دوسرے طرف سے برآمدے کا وہ حصہ ہے۔ اب میں آپ کو اس قید خانے کے اندر سے کمرے دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ ایک کمرے کو بند کر دیا گیا ہے، یہ دوسرے کا دروازہ موجود نہیں ہے۔ کاش سیڑھیاں موجود ہوتی، کیونکہ اس زمانے میں یہ محل آباد تھا، سیڑھیاں ضرور ہوں گی، کیونکہ اوپر بھی اس کے پہرے دار ٹھہرتے ہوں گے، لیکن اب سیڑھیاں موجود نہیں ہیں، اس لیے میں چھت نہیں دکھا سکتا، اور ہر عمارت اور گوشے کو دکھاتے ہوئے میری خواہش ہوتی ہے کہ میں چھت پر بھی جاؤں، لیکن نصیب کی بات ہے کہ عمارات کی سیڑھیاں ایسی خستہ حالت میں ہوتی ہیں کہ اوپر جانے کا راستہ ہی نہیں ہوتا۔ یہ دیکھیں، یہ لوہے کا آگے دروازہ لگا ہوا ہے، اس کے پیچھے لکڑی کا ہے دیال کی۔ یہ دیکھیں، یہ 2 کمرے ہوں گے، یہ یقیناً یہ درمیان میں یہ جگہ سے محسوس ہو رہا ہے، وہ ہوا اور روشنی کے لیے روشن دان ہے۔ اس کمرے کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے اینٹیں لگا کر۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ نایاب قسم کی، یہ دیکھیں، یہ یقیناً عمارت کے باہرلی حصے کی طرف یہ چیزیں نصب ہوں گی۔ دیکھیں کتنی خوبصورت ہیں، بنانے والوں کا کمال ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ ٹکڑے اور یہ ٹائلز دیکھیں، ابھی تک
सैकड़ों साल गुजरने के बावजूद उसी हालत में। और ये छत के बड़े बड़े टुकड़े मुझे दिखाई देते हैं, ये जो सामने पड़े हुए हैं। छत गिरने की वजह से ये हाल हुआ पड़ा है कमरे का। कैद खाने का कमरा है। तो इसके मुतालिक जो तफसीलात मालूम हुई हैं, ये नीचे फर्श भी है, इसके मुतालिक जो मालूमात मालूम हुई हैं वो यही हैं कि इब्तदा में जिससे भी जुर्म सरजद होता था उसको यहाँ मुंतकिल किया जाता था, और फिर कुछ दिनों के बाद चौलिस्तान में किला डिरावर वाली जेल में भेज दिया जाता था। और अगर इस दौरान में कोई माफ़ी तलाफी हो जाती तो यहीं से ही छोड़ दिया जाता था, और अगर सज़ा हो जाती या कोई बहुत ख़तरनाक मुजरिम होता तो उसको किला डिरावर वाले जेल खाने में यहाँ से बहुत दूर भेज दिया जाता था। अब ये देखें, यहाँ भी दरवाज़ा था, ये इस तरफ अब सारा जंगल नुमा झाड़ियाँ हैं। ये देखें, वो महल की बड़ी दीवार जो चारों तरफ छाई हुई है, बड़ी मुश्किल से दिखाई देगी आपको, मुझे तो नज़र आ रही है, इन झाड़ियों से आगे है लेकिन रास्ता नहीं है, वरना मैं वो दीवार दिखाने की आपको कोशिश करता। यहाँ से तकरीबन 1 एकड़ के फासले पर या उससे कुछ कम महल की बड़ी दीवार है। और ये देखें, ये इमारत को मैं दिखाता हूँ जो अब झाड़ियों में घिरी हुई है। ये देखें, इंतहाई खूबसूरत बनी हुई, जो कि उस दौर का तुर्रा है इम्तियाज था कि इमारतें इंतहाई दीदा ज़ेब, हवादार, रोशनी वाली और मजबूत बनाई जाती थी, और उनमें जो सामान इस्तेमाल किया जाता था वो कीमती, यानी आप लकड़ी को ही ले लें कि चाहे ये कैद खाना है लेकिन इसमें भी लकड़ी दियाल की लगी हुई है और अभी तक सलामत ठहरी है। ये इसके साथ एक और कमरा है, ये देखें, ये साथ वाले कमरे को भी बंद कर दिया गया है, ये कमरा भी गिरा पड़ा है। जाली हो जाना सुने कब्रिस्तान ने चन ज्यादा, पर इतना भी जाली ठीक लगे दिन। ये देखें, एक कमरा ये है, छत इसकी गिर गई है, या शायद इसकी कड़ियां और शहतीर, क्योंकि वो सारे कीमती होंगे, वो उतार लिए गए हों बेचने के लिए, और ये बाकी सामान नीचे पड़ा है। ये छत में इस्तेमाल होने वाली ईंटों को देखें ज़रा, कितनी बड़ी बड़ी मजबूत और अभी तक सलामत और हिफाजत से पड़ी हुई हैं। काश इनकी हिफाजत की जाती। अब ये चारों तरफ ये बुजुर्ग कहते हैं कि जाल जेड़ी है ना, ये ज्यादा कब्रिस्तान है थी जो हड्डियां जेड़े मुर्दे पुरींदे नु था, उन्होंने हड्डियां दा जेड़ा कोई कैल्शियम होंदे या होंदे जोर ते ज्यादा पलदी है। हुण अल्लाह जाने इत्थे किवें जम्मन, आरू बारू सारा कंडेला की घर है, और आने जाने के रास्ते महाल हैं। ये बड़ी मुश्किल से मैंने ये रास्ता, ये आप झाड़ियां ये देख रहे होंगे, इसमें से कांटों को खुद को बचाते हुए बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैंने कोशिश की है कि आपको ये इमारत जो यकीनन इसका तारुफ आपकी मालूमात में इजाफे का बायस होगा
کہ صادق گڑھ پیلس میں بھی قید خانہ ہوا کرتا تھا جس میں ملزموں کو اور قیدیوں کو رکھا جاتا تھا۔ عموماً ان قیدیوں اور ملزموں کو جو چند دن یہاں ان کو پھر فوری طور پر معافی مل جاتی تھی معمولی جرائم میں جو ہوتے تھے، ورنہ ان کو پھر نراور قلعے والی جیل میں بھیج دیا جاتا تھا لمبی سزا کاٹنے کے لیے۔ یہ درخت دیکھیں، سینکڑوں سال پرانے برگد کا درخت ہے، اور اس کے سامنے شیشم اور یہ آم بھی ہیں۔ آموں کے بہت شوقین تھے عباسی نواب، اور انہوں نے سینکڑوں کی تعداد میں اپنی ریاست میں آموں کے باغ لگائے تھے۔ امید ہے آپ کو یہ معلومات پہلے نہیں ملی ہوں گی، اس سے پہلے آپ نے کسی جگہ پر اس عمارت کے متعلق نہ سنا ہوگا نہ دیکھا ہوگا۔ اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے، اللہ آپ پر اپنی رحمتیں فرمائے، آمین ثم آمین۔